ہزاروں سال سے گندھارا تہذیب دریائے کابل کے ساتھ ساتھ آباد ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں بھی اس دریا کا یہی نام ملتا ہے، لیکن پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع ضلع چترال سے تعلق رکھنے والا ایک سماجی کارکن شیر جہان دریا کے نام کو تبدیل کرانے کے لیے قانونی جنگ لڑ رہا ہے۔ دریائے کابل بہتا ہوا یہاں افغانستان میں داخل ہوتی ہے چترال سے۔ اس کا مین جو سورس ہے وہ چترال سے نکلتی ہے۔ ہمارے پاس چترال میں 543 گلیشیئرس ہیں اور مور دین 40 لیکس ہیں، اور ان لیکس اور یہ گلیشیئر سے بہتا ہوا پانی یہ افغانستان میں داخل ہوتی ہے، پھر واپس پاکستان نکل آتی ہے۔ شیر جہان کہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے پانی پر بھارت کے ساتھ مل کر ڈیم بنا رہا ہے، اس لیے ان کا مطالبہ ہے کہ دریائے چترال کا رخ موڑ کر پاکستان میں اس پر ڈیم بنایا جائے۔ 12 ڈیم ابھی وہ تعمیر کرنے والا ہے، اور جب وہ 12 ڈیم بنیں گے تو پشاور میں وہ پانی پینے کو بھی نہیں ملے گا، زراعت کو تو دور کی بات ہے۔ تو اس میں یہ بات شامل ہے، تو اسی بات ہم گورنمنٹ سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کے پلان میں بھی ہوگا کہ اس دریا کو کسی کہ سرنگ کے ذریعے سوات میں شفٹ کریں، اور تاکہ وہ پاکستان میں داخل ہو، افغانستان میں جائے ہی نہ۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری سردار حسین بابک سمجھتے ہیں کہ دریا کا نام اور بہاؤ تبدیل کرنے کی یہ کوشش فرد واحد کی خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کی اپنی خواہش ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہے، اور چونکہ پھر پانی کے حوالے سے ساری دنیا میں بین الاقوامی جو ٹریٹیز ہوتے ہیں، جو معاہدے ہوتے ہیں وہ بھی رہتے ہیں، اور جو قوانین ہیں بین الاقوامی وہ بھی موجود ہیں۔ پشاور کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عبدالرؤف یوسفزئی کہتے ہیں کہ یہ مطالبہ تاریخ کو بدلنے کے موافق ہے۔ یہ صرف دریا نہیں ہے، اس کے ساتھ پشتون بیلٹ کے لوگوں کا ایک ثقافت، تاریخ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو آپ پھر اس تاریخ کو مسح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم گندھاریان سویلائزیشن گزشتہ کئی ہزار سالوں سے اس دریا کے کنارے پر رہ رہے ہیں لوگ۔ پاکستان میں ان دنوں میں پانی کی قلت اور نئے ڈیموں کی تعمیر کا شور ہے، ایسے میں شیر جہاں کو امید ہے کہ ان کی آواز بھی سنی جائے گی، اور شاید کوئی ان کی تجویز پر بھی کان دھرے گا۔ عمر فاروق، اردو ویو اے، پشاور۔